أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد صدق اللہ العظیم 26واں سپارہ دوسرا رکوع سورہ قاف صفحہ نمبر 468 ہے. صرف ترجمہ وغیرہ والا جو تلاوت کا 16 لینے والا قرآن کا صفحہ ہے. ٹھیک ہے جی. ترجمہ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا. آیت نمبر 16 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَلَقَدْ تحقیق خلقنا ہم نے پیدا کیا الانسان انسان کو وَنَعْلَمُ اور ہم جانتے ہیں مَا تُوَسْوِسُ جو وسوسے گزرتے ہیں بھی اس کے نفسه اس کا جی اس کے اندر یعنی وَنَحْنُ اور ہم اقرب بہت قریب ہیں الیہ اس کے من سے حبل الورید رگ گردن یعنی رگ جان شہرگ. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان تک سے ہم خوب واقف ہیں اور ہم اس کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. سمجھ آئی؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. دوسری جگہ آتا ہے قریب ہیں دیکھ نہیں سکتا. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. اذ یتلقى جب لیتے یعنی لکھ لیتے ہیں المتلقیانی دو لکھنے والے عن الیمینی یہ والے دائیں طرف والے وعن الشمال اور بائیں والے قعید بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہے؟ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں. بیٹھنے کا لفظ بھی آ گیا, دایاں بھی آ گیا, بایاں بھی آئے گا. اس وقت بھی جب اعمال کو لکھنے والے دو فرشتے دو لکھ رہے ہیں. یہ جو میں بول رہا ہوں ریکارڈ ہو رہا ہے نا, لکھ بھی رہے ہیں. نیکی کا کام ہے نا. ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے تمام اچھے برے کاموں کو ریکارڈ کرنے کے لیے کیا کرنے کے لیے ریکارڈ کرنے کے لیے لکھنے کی دو فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. سمجھ آئی نا؟ باز آ جاؤ. جو کام کر رہے ہو, لیٹ آ رہے ہو, باتیں نہیں مان رہے ہو, لکھ رہے ہیں فرشتے. وہ یہ والا لکھ رہا ہے برے کام. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون جو کچھ کرتے ہو لکھتے ہیں جانتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے تمام اچھے برے کاموں کو ریکارڈ کرنے کے لیے دو فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں جو ہر وقت اسے دائیں اور بائیں موجود رہتے ہیں. لیکن یہ انتظام صرف اس لیے کیا گیا تاکہ انسان کے اعمال نامے کو قیامت کے دن خود اس کے سامنے حجت کے طور پر پیش کیا جا سکے. یہ لے بھائی دیکھ ہم نے سارا ریکارڈ دیکھ. بالغ ہونے سے لے کر موت تک کا ریکارڈ دیکھ. نابالغ ہوتا ہے نا بندہ بیغم سر اس ماں باپ کے کھاتے میں ہوتا ہے جو کر رہا ہے اچھا برا. ماں باپ کو اچھوں کا ثواب, بروں کا بری تربیت کا ماں باپ کے اوپر خمیادہ, لیکن وہ معاف ہو جاتے ہیں. سمجھ آئی؟ ریکارڈ شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ بالغ ہونے سے.
بالغ ہونے کی علامتیں ہیں، داڑھی آ جائے لڑکوں کی، ٹھیک ہے جی، احتلام سے احتلام ہو جائے، مونچھیں آ جائیں، لڑکیوں کی اپنی علامات ہیں جوان بالغ ہونے کی۔ عموماً 15-16 سال کے لگ بھگ کیا ہوتا ہے جی، لڑکے لڑکیاں بالغ ہوتے ہیں، لڑکیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں، ان کا پھر اعمال نامہ شروع ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ قیامت کے دن خود اس کے سامنے حجت کے طور پر پیش کیا جا سکے، ریکارڈ ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے اعمال جاننے کے لیے کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر انسان کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات تک سے خوب واقف ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اور انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ الترجمہ مبینہ اعلیٰ ان اذا ظرف له اقرب کما فی روح المعانی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ما اور نہیں، یلفظ نکالتا، من کوئی قول بات، الا مگر لدیہ اس کے پاس، رقیب ایک نگہبان، عتید تیار بیٹھا ہوا ہے۔ نکالتے جاؤ منہ سے بات، لکھتے جائیں گے، فوراً آٹومیٹک سسٹم ہے، لکھ لیں گے، یعنی کہ گھنٹہ وہ لکھتے رہیں گے، لکھنا مشکل نہیں ان کے لیے، سمجھ آئی؟ انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے، وہ ہر وقت لکھنے کے لیے تیار ہے، یہ نہیں کہ وہ تقاضے پہ گیا ہوا، کام پہ گیا ہو، وہ ڈیوٹی پہ 24 گھنٹے موجود ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، وہ بھی ڈیوٹی پہ موجود ہیں، کیونکہ سوتے وقت بھی ہم کیا بولتے ہیں، کبھی کبھی بولتے ہیں نا، وہ ادھر بھی لکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، باتھ روم میں جاتے ہو، کپڑے اتار کے پھر فرشتے ہٹ جاتے ہیں، وہ شرم کرتے ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی، ان کو شرم آتی ہے، ہم بے شرم ہو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں باتھ روم میں۔ باتیں کیوں منع کرتے ہیں؟ جب آپ بات کرتے ہوتے وہ اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے واپس آتے ہیں لکھنے کے لیے، آگے دیکھتے ہیں یہ ننگا ہے، اور بدوا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ تو کیوں بولا اس نے، بات کیوں کی، کپڑے اتار کے بات مکوا۔ ہاں، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منہ تحید۔ وجاءت اور آ گئی سکرۃ الموت، موت کی بیہوشی، بالحق حق کے ساتھ، ذالک یہ، ما کنت جس سے تو تھا، منہ اس سے، تحید بھاگتا یعنی بدکتا۔ اور موت کی سختی سچ مچ آنے ہی والی ہے اے انسان، یہ وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا تھا، بھاگتا تھا، دور بھاگتا تھا، صحت کا خیال کرتا تھا، جوگنگ کرتا تھا، اچھی خوراکیں کھاتا تھا، دل کی بیماری سے بچتا تھا، فلاں معدے کی بیماری سے بچتا تھا، فلاں میڈیسن کھاتا تھا، مگر کیا ہوتا ہے؟ اچھا ایک منٹ اس کو سٹاپ کرتے ہیں۔ اچھا جی، سمجھ آ گئی بات، کیا بات ہو رہی ہے؟ اچھا جی، یہ آیت ہو گئی بدکتا تھا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، وَنُفِخَ اور پھونکا گیا، فی الصُّورِ سور میں، ذَلِكَ یہ، یوم الوعید وعید کا دن، اور صورت پھونکا جانے والا ہے، سور یعنی سور ہے نا، یہ وہ دن ہوگا جس سے ڈرایا جاتا تھا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، وَجَاءَت اور آئے گا، حاضر ہوگا، کلو ہر نفس شخص، معها اس کے ساتھ، سائق ایک چلانے والا، وشہید اور ایک گواہی دینے والا، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک بھانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا، یعنی جب قبروں سے نکل کر انسان میدان حشر کی طرف جائیں گے تو وہ فرشتے دو فرشتے ہر ایک کے ساتھ ہوں گے، ان میں سے ہر ایک تو انہیں میدان حشر کی طرف ہانک کر لے جائے گا، اور ایک فرشتہ اس لیے ہوگا کہ وہ حساب و کتاب کے وقت اس کے اعمال کی گواہی دے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ وہی دو فرشتے ہوں گے جو دنیا میں اس کا اعمال نامہ لکھا کرتے تھے۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ لقد كنت تحقیق تو تھا، فی غفلت میں، من هذا اس سے، فکشفنا ہم نے ہٹا دیا، عنک تجھ سے، غطاءک تیرا پردہ، فبصرک پس تیری نظر، اليوم حدید آج بڑی تیز۔ سبحان اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ تو اس واقعے کی طرف سے غفلت میں پڑا ہوا تھا، اب ہم نے تجھ سے وہ پردہ ہٹا دیا ہے تو جو تجھ پر پڑا ہوا تھا، چنانچہ آج تیری نگاہ خوب تیز ہو گئی ہے۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، وقال اور کہے گا قرینہ اس کا ہم نشین، ھذا ما لدی جو میرے پاس، عتید حاضر ہے، اس کا ساتھی کہے گا کہ یہ ہے وہ اعمال نامہ جو میرے پاس تیار ہے۔ ہم نشین ساتھی سے مراد وہی فرشتہ ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہ کر اس کے اعمال لکھا کرتا ہے اور قبر سے اس کے ساتھ گواہ بن کر آیا تھا۔ اللہ
جان نہیں چھوڑے گا یہ قبر تک۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، القیا تم دونوں ڈال دو فی جہنم جہنم میں کل کفار ہر نہ شکرا عنید سرکش، حکم دیا جائے گا کہ تم دونوں ہر اس شخص کو جہنم میں ڈال دو جو کٹر کافر، سمجھ آئی، اور حق کا پکا دشمن تھا۔ قرآن حدیث کے منکر بھی خطرناک لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، کچھ قرآن کو مانتے ہیں کہتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے، یعنی ان دونوں فرشتوں سے کہا جائے گا جو اس کے ساتھ آئے تھے، مناع للخیر معتد مریب، منع کرنے والا للخیر مال کے لیے، معتد حد سے گزرنے والا، مریب شبہات ڈالنے والا جو دوسروں کو بھلائی سے روکنے کا عادی، بے حد زیادتی کرنے والا اور حق بات میں شک ڈالنے والا تھا۔ الذي جعل مع الله الها آخر فالقیاه في العذاب الشدید، الذي وہ جس جعل ٹھہرایا مع اللہ اللہ کے ساتھ الہ آخر معبود دوسرا، فالقیاه پس اسے ڈال دو فی میں العذاب عذاب الشدید سخت، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا رکھا تھا، یعنی مشرک ہے نا، کافر ہے، لہذا اب تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ قال قرینہ ربنا ما طغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، قال قرینہ کہے گا اس کا ہم نشین، ربنا اے ہمارے رب، ما اطغیتہ اس میں نے اسے سرکش نہیں بنایا، ولیکن اور لیکن وہ کان تھا فی ضلال گمراہی میں، بعید پرلے درجے کی۔ اس کا ساتھی کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا، سمجھ آئی۔ اس سے ہم کہتے تھے بھائی حدیث کو نہیں مانتا تھا، کہتا نا قرآن میں مانوں گا، یہاں ہم نشین ساتھی سے مراد شیطان ہے، کیونکہ وہ ابھی ہر وقت انسان کو بہکانے کے لیے اس کے ساتھ رہتا تھا۔ کافر لوگ چاہیں گے کہ اپنے حصے کی سزا یہ کہ اگر اپنے سرداروں پر اور خاص طور سے شیطان پر ڈالیں کہ اس نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اس کے جواب میں شیطان یہ کہے گا کہ میں نے گمراہ نہیں کیا وہ، کیونکہ مجھے کوئی ایسا اختیار نہیں تھا کہ اس سے زبردستی گمراہی کے راستے پر ڈالوں، زیادہ سے زیادہ میں نے انہیں ترغیب دی تھی گمراہی میں تو یہ خود اپنے اختیار سے پڑا تھا۔ شیطان کے جواب کی تفصیل سورہ ابراہیم 14:22 میں ملاحظہ فرمائیے مجھے۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعید، قال ارشاد ہوگا لا نہ تختصموا تم جھگڑو، لدي میرے پاس سامنے، وقد قدمت اور میں پہلے بھیج چکا ہوں، الیکم تمہاری طرف، بالوعید وعدہ عذاب۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم میرے سامنے جھگڑے نہ کرو اور میں تو پہلے ہی تمہارے پاس عذاب کی دھمکی بھیج چکا تھا۔ ما يبدل القول لدي ما أنا بظلام للعبید، ما نہیں یبدل بدلی جاتی، القول بات لدی میرے پاس، ہاں، وما اور نہیں، انا میں، بظلام ظلم کرنے والا، للبعید بندوں پر، میرے سامنے وہ بات بدلی نہیں جا سکتی اور میں بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ یعنی جو بات اس دھمکی میں کہی گئی تھی کہ کفر اختیار کرنے والا اور کفر کی ترغیب دینے والا دونوں کیا ہیں، جہنم کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔